حضرت کا خطاب ہوگا، فوراً اس کے بعد انشاءاللہ حضرت امتیاز چشتی صاحب دعوت برکاتہ کو انشاءاللہ ذکر بھی کریں گے، پھر انشاءاللہ جو ترتیب ہوگی مولانا انشاءاللہ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، فضل خدا سے صاحب ذیشان ہو گیا، جو خوش نصیب ہے حافظ قرآن ہو گیا۔ اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی، محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گئے۔ 10 ایسے آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا، 10 ایسے آدمیوں کو وہ جنت میں لے جائے گا، دوزخ میں جس کو جانے کا اعلان ہو گیا۔ وہ ماں باپ حشر کے دن ہو گئے تاجدار، وہ ماں باپ حشر کے دن ہو گئے تاجدار، جس کا دلارا حافظ قرآن ہو گیا۔ حافظ مبارکباد ہیں وہ طلباء عزیز جن کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے، اور قابل مبارکباد ہیں وہ اساتذہ جن کے ذریعے سے آپ کے سینے میں اللہ کا کلام بھر دیا گیا۔ میرے عزیز طلباء، بات لمبی چوڑی نہیں کرنا چاہتا، وقت کا تقاضا ہے، کیونکہ ہمارا اصل مقصد یہاں پر آنے کا ذکر کی مجلس کو قائم کرنا۔ آپ پیچھے جاننا دیکھیں کیا لکھا ہوا، اصلاح مذاکرہ وہ مجلس ذکر۔ لمبی تھوڑی بات کروں گا تو دلوں کو خوف پہنچے گی، پریشانی محسوس ہوگی۔ الحمدللہ نعت بھی ایک ذکر ہے، ایک ذکر کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، چند لمبی باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر کے انشاءاللہ ذکر کی مجلس قائم کرنے کا جو ہے موقع فراہم کر دیں گے ہم۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنا ہوگا۔ بے شک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کی حفاظت کیسے ہو؟ بتانا بھی سوال۔ آسمان کی کتابیں کتنے ہیں؟ 4۔ کون سے؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ تورات کس پر نازل ہوئی؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ انجیل کس پر نازل ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ زبور کس پر نازل ہوئی؟ مجھے آپ بتائیں، تورات اپنے حالت پر باقی ہے، زبور انجیل اپنے حالت پر باقی ہے، تبدیلی آ چکی ہے۔ بعض صحیفے تو کچھ اکثر صحیفے تو بیچ چکے ہیں، آسمانی کتابوں کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، لیکن قرآن جو ہے، قرآن کا اعزاز یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ دی۔ کیسے ذمہ دیا؟ وہ آپ ہی کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کی حفاظت کریں، آپ ہی اس کے محافظ ہیں، آپ کے سینوں میں منتقل کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرما دیا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ اتنا بڑا درجہ دنیا میں کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی لائر ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں جتنا حافظ قرآن کی عزت کی جاتی ہے
اس کا احترام کیا جاتا ہے, اس کا وقار منحوس کیا جاتا ہے. کیا انہوں سے کیا جاتا ہے؟ انجینئر اپنی انجینئرنگ میں اپنی جگہ پر قائم ہے, ڈاکٹر اپنی ڈاکٹری میں اپنی جگہ پر قائم ہے, پروفیسر اپنی پروفیسری میں اپنی جگہ پر قائم ہے. ان کا مقام ان کے حد تک ہے. جب وہ حافظ قرآن کے سامنے آ جائے گا, کوئی ڈاکٹر قرآن حافظ قرآن کے سامنے آ جائے گا, کوئی انجینئر حافظ قرآن کے سامنے آ جائے گا, کوئی لائر حافظ قرآن کے سامنے آ جائے گا, تو اس کے لیے لا محالہ دانو تلمذ ہونا پڑتا ہے. یہ ہے اعزاز, یہ ہے مرتبہ آپ لوگوں کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فرمایا, قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا. کیا سفارش کرے گا؟ القرآن یوم القیامہ, قرآن قیامت کے دن سفارش کرے گا. کیا کہے گا؟ یا رب فرمہی, اے میرے رب انی